جب کوفہ والوں کو یہ خبر ملی کہ یزید خبیث تخت پر بیٹھ چکا ہے اور حضرت امام حسین سے اس نے بیعت کے لیے کہا ہے اور امام عالی مقام مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لے آئے ہیں، تو کوفہ والے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور مشورہ کر کے ایک عرضی امام عالی مقام کی بارگاہ میں لکھی، جس خط میں یہ لکھا تھا: اے امام حسین شہزادہ رسول، آپ کوفہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے۔ کوفہ کے لوگوں کی جانب سے جب اس طرح کے تقریباً 150 خط امام عالی مقام کی مقدس بارگاہ میں آئے تو آپ نے ان سے کہا: میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر ہم کو بتائیں گے تو ہم جلدی تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ والوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل تشریف لا رہے ہیں تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ کوفہ کے لوگ باہر نکل آئے اور سردار کوفہ آپ کے قدموں کو چومتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو مختار سقفی کے ادھر اتارا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے۔ کوفہ کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے قدموں کو دھو کر لوگ وہ پانی اپنے اپنے گھروں میں چھڑک رہے ہیں۔ اتنی محبت کا اظہار کوفیوں نے کیا۔ کوفہ کے تقریباً 18,000 لوگوں نے آپ کے مقدس ہاتھ پر بیعت کر لی اور سب نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ سب دیکھ کر امام مسلم بن عقیل نے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہتر ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلدی سے تشریف لائیں۔ ادھر یزید کو کوفہ والوں نے خبر کر دی کہ امام حسین نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور کوفہ کے حاکم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر کوفہ کا بھلا چاہتے ہو تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیجو۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم بنا دیا، کیونکہ ابن زیاد بہت ظالم تھا اور لوگوں کے ساتھ سختی کیا کرتا تھا۔ اس لیے یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دو یا کوفہ سے نکال دو۔ ابن زیاد نے صبح ہوتے ہی کوفہ میں اعلان کرا دیا کہ خبردار، اب کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہ جائے، یزید کی طرف سے گورنر بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ خبردار، اگر کسی نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی، پناہ دینے والوں کے بچوں کو اسی کے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اس کے مکان کو آگ لگا دی جائے گی اور اس کی زمینوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ کوفہ کا پورا نقشہ ہی بدل گیا۔ کوفہ والوں کی محبت اب نفرت میں بدل گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور ابن زیاد کے ظلم و ستم کی اطلاع دوں، مگر اب کر بھی کیا سکتے تھے؟ خط تو لکھ چکے تھے اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس طرح لوگوں کو دھمکی دی گئی، کسی کو پیسوں کا لالچ دیا گیا، یہاں تک کہ 18,000 لوگوں میں سے امام مسلم بن عقیل کے پاس صرف 30 آدمی ہی باقی رہے۔ امام مسلم بن عقیل یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے تاکہ کہیں پناہ لیں۔ امام مسلم بن عقیل جب دروازے سے باہر آئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ سارے لوگوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ آخر آپ نے ایک گھر میں پناہ لی۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ 18,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے ایک گھر میں پناہ لے رکھی ہے تو اس نے فوج بھیجی۔ جب امام مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا تو آپ تلوار لے کر اٹھے اور ان لوگوں کو مار کر مکان سے باہر نکال دیا۔ آپ کے آگے ابن زیاد کی فوج شکست کھاتی نظر آنے لگی اور یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے لگے۔ اس طرح سے آپ نے گورنر ہاؤس گھروا لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلم بن عقیل نے جب پہلی جنگ کوفہ میں کی اور کوفیوں نے آپ کا ساتھ دے دیا تھا، اگر اس وقت مسلم بن عقیل چاہتے تو دارالعمارت کا ایک ایک پتھر اکھاڑ کر پھینکوا دیتے، مگر اللہ کو کچھ اور گوارا تھا۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ 18,000 لوگوں کو پایا تو اس نے کوفہ کے مالدار لوگوں کو لالچ دینا شروع کر دیا
اور خریدنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے سبھی لوگ امام مسلم بن عقیل کے پیچھے پڑ گئے۔ اس طرح مسلم بن عقیل کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ رہا۔ کچھ دیر بعد مسلم بن عقیل کو گھیر لیا جاتا ہے، مگر وہ ہاشمی شیر اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یزیدی فوج کو مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ جب ان نامردوں سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو وہ لوگ مجبور ہو کر چھت پر چڑھ گئے اور آگ کے گولے آپ پر پھینکوانا شروع کر دیا۔ آپ کا مبارک جسم ان ظالموں کے پتھروں سے لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر حملہ کیا اور یزیدیوں کی حالت خراب ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے یہ حالت دیکھی کہ اس شیر کو قابو کرنا بہت مشکل ہے تو محمد بن اسعاص نے کہا، آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، نہ ہی آپ کی کوئی گستاخی ہوگی۔ حضرت مسلم بن عقیل تھک کر ایک دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک سواری حاضر کی گئی، آپ سوار ہوئے۔ تبھی ایک شخص نے آپ کے مقدس ہاتھ سے آپ کی تلوار لے لی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے۔ محمد بن اسعاص نے کہا، مت ڈریے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ امان جو تم نے دی تھی کہاں گئی؟ پھر آپ رونے لگے۔ ایک شخص نے کہا، اتنے بہادر ہو پھر بھی روتے ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا حسین اور آل حسین کا ہے کہ وہ تمہارے بلانے پر اطمینان سے آتے ہوں گے اور انہیں اس دھوکے کی خبر تک نہیں ہے۔ پھر آپ نے محمد بن اسعاص سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی۔ اگر ہو سکے تو اتنا کر دو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین کے پاس بھیج کر میرے حال کی خبر کر دو کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اور کوفہ والوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ جب امام مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو محمد بن اسعاص نے کہا کہ میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، تو کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ ہم نے تجھے ان کو لانے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ محمد بن اسعاص خاموش ہو گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل زخموں کی وجہ سے بہت زیادہ پیاسے تھے۔ آپ نے ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس میں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ محمد بن اسعاص نے پانی پیش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل پانی پینے لگے تو ایک ظالم بدبخت نے تلوار ماری جس سے آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ گیا اور پانی کا پیالہ خون سے بھر گیا۔ امام مسلم بن عقیل نے پانی پینا چاہا مگر پیالہ خون سے بھر گیا۔ آپ کے ساتھ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو ہی منظور نہیں ہے۔ جب آپ ابن زیاد کے سامنے گئے تو آپ نے اسے سلام نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بھڑک گیا۔ پھر ابن زیاد بولا، کیا اب بھی یزید کو اپنا خلیفہ مانتے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ پھر ابن زیاد بولا، کیوں نہیں مانتے؟ تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا، اس لیے کہ وہ فاجر و فاسق ہے، شرابی ہے، زانی ہے اور دنیا کا کتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد بولا، اب تو تم ضرور قتل کیے جاؤ گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اسعاص سے کہا، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے فلاں سے 700 درہم لیے ہوں، میرا گھوڑا بیچ کر اسے ادا کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دینا کہ کوفہ نہ آئیں اور قتل کے بعد میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا۔ اور مجھے میرے مظلوم بچوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ مسافر ہیں، بے وطن ہیں اور یتیم ہیں۔ ان پر ترس کھانا اور انہیں صحیح سلامت مدینہ پہنچا دینا۔ ابھی آپ فرما ہی رہے تھے کہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ امام مسلم کو شاہی محل میں لے جا کر ان کی گردن کو کاٹ دی جائے۔ جلاد حضرت امام مسلم بن عقیل کو شاہی محل کی چھت پر لے گیا اور ہاشمی جوان کی زلفیں پکڑ کر تلوار ماری، جس سے آپ کا سر اس ظالم کے ہاتھوں میں رہ گیا اور دھڑ فرش پر آ گرا۔ اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا گیا اور مبارک سر یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس طرح کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس طرح امام حسین کے نام پر عشق و وفا کی راہ پر پہلی شہادت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔